الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، خداوند متعال فرما رہا ہے وقال ربكم، اور تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں چلے جائیں گے بہت ہی ذلت کے ساتھ. تو یہاں پہ دعا کے بعد کہا ہے تکبر نہ کرو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، توجہ ہے، دو لفظ ہیں، شاید میں نے پہلے کبھی پیش کیا ہو، تکبر اور استکبار، دو لفظ، دونوں عربی کے لفظ ہیں. اردو میں دونوں کا ترجمہ تکبر کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. تکبر کہتے ہیں اس تکبر کو جس پہ انسان کے پاس کچھ ہو اور وہ اس پہ اعترائے، اور استکبار وہ تکبر ہے کہ جس میں انسان کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی اکڑے، اعترائے. اللہ نے شیطان کے لیے کہا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ شیطان نے استکبار کیا تھا. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا. تو اب جتنا مرضی عبادت، جتنی بھی عبادات لے آتا، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے استکبار کیا. جب کسی کے پاس کوئی شے ہو تو تکبر، نہ ہو تو استکبار. توجہ چاہوں گا، شیطان نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے. اللہ کہتا ہے یہ تکبر نہیں، استکبار ہے، اکڑ ہے. لیکن اس اکڑنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں. جب انسان کے پاس کچھ ہو تو تکبر ہے. ایک کے پاس دولت ہے، دولت پہ اکڑ رہا ہے، اسے کہتے ہیں تکبر. کچھ ہے
لیکن تکبر اللہ کو پسند نہیں. استکبار ایسا اکڑنا کہ ہے بھی نہیں اور اکڑ رہا. جناب امیر فرماتے ہیں اکڑنا مردے کی علامت ہے. نہیں اگر ہوں یقین مان. یقین مانیے 2 مجالس پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں, جس حالت میں ہوتا ہوں مجھے پتا, صرف آپ کی محبت مجھ سے پڑھوا رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو مولا فرماتے ہیں اکڑنا مردے کی علامت ہے, اور اگر کسی کو اکڑنے کے بعد پشیمانی بھی نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی مردہ. سمجھو تو جانے گرامی, اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے وہ تواضع. اچھا آپ نے دیکھا جس درخت پہ پھل ہوتا وہ جھکا ہوا ہوتا, جس درخت پہ پھل نہ ہو وہ بہت زیادہ اکڑتا ہے. یہ شیخ سعدی شیرازی, شیخ سعدی آپ نے نام سن رکھا ہوگا, ایران کے بہت بڑے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھل والا درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوگا, بغیر پھل کا درخت اکڑا کھڑا رہے گا. کہا آپ اگر جھک کے بات کرتے ہیں تو اپنے متعلق خود ہی گواہی دے رہے ہیں میں پھلدار درخت ہوں. تو انسان جو ہے, تو اب دعا کے اندر کچھ آداب ہیں. آج آداب دعا پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہیں. تو آداب دعا کے اندر پہلی چیز اللہ یہاں پہ قرآن میں فرما رہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی. پہلی چیز یہ ہے انسان اکڑ کے نہیں مانگتا, مانگنے والا خود بخود جھک جاتا نہیں ہے. میں کیمرے وغیرہ کو نہ دیکھتی, مجھے دیکھتے رہیے گا. تو جانے گرامی, اکڑنے والا نا وہ مانگ نہیں سکتا, اور مانگنے والا خود ہی جھک جاتا. جب آپ مانگنے آئے ہیں نا تو انسان جھک جاتا. مولا فرماتے ہیں قرآن میں آیا ہے مانگتے رہو. ایک آدمی نے کہا مولا میرے پاس سب کچھ ہے, مولا نے کہا پھر بھی مانگتا رہے. یہ مانگنا انسان کو تواضع سکھاتا ہے. مانگنا تواضع سکھاتا, اور نہ مانگنے سے انسان اکڑنے لگتا ہے. سب کچھ ہے پھر بھی بھائی محمد و آل محمد سے زیادہ تو کسی کے پاس کچھ نہیں, لیکن سب سے زیادہ انہوں نے ہی مانگی ہیں. کتنی دعائیں مانگی ہیں. تو اس لیے مانگنا پہلا ادب, تکبر سے مت مانگے, انسان بڑے ادب سے مانگے. تو پہلا آداب دعا کے اندر تو انسان بڑے آداب کے ساتھ اہتمام کرے. کل میں نے واقعہ پیش کیا تھا, بہت سے لوگ اکڑ کے ہی مانگ لیتے ہیں, دعا پوری ہو جاتی ہے, ثواب وہ نہیں ملتا. ثواب چاہتے ہیں تو بہت تواضع کے ساتھ مانگیے, انکساری کے ساتھ مانگیے. دوسرا آداب, چلتا رہو. آداب میں دوسری شے, صدقہ دے کے دعا مانگے. احادیث میں ہے صدقہ دو پھر دعا مانگو. ایک اشارہ کر دو نوجوانوں کے لیے خاص طور سے. ایک ہی مسجد کے اندر 2 افراد بیٹھے دعا مانگ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا پروردگارہ 100 روپے دے دے, 100 روپے دے دے. قریب میں ایک آدمی بیٹھا کہتا پروردگارہ 100 لاکھ دے دے, 100 لاکھ. تو وہ جو 100 لاکھ مانگ رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی شرم نہیں آتی, میں اتنی بڑی دعا مانگ رہا ہوں, میرے ہی پاس بیٹھ کے تم 100 روپے مانگے جا رہے. اس نے کہا جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ وہی مانگتا. توجہ. تو اس نے کہا پروردگارہ 100 روپے دے دے. اس نے جیب سے 100 نکالے, کہا یہ لو اب چلے جاؤ, تمہاری دعا پوری ہو گئی. کہا پروردگارہ اب ساری توجہ میری طرف ہو. توجہ. جب انسان راہ خدا میں دے کے آتا ہے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. مولا امیر کا فرمان ہے تصدق ترزق, صدقہ دو رزق نازل کروا لو. چلتے رہیے گا. صدقہ دو رزق نازل کروا لو. ایسے جانے گرامی ہمیشہ مولا پہلے صدقہ دیتے تھے. ایک قرآن کی آیت ہے, پیش کر دوں. جناب امیر کی شان میں کچھ ایسی آیات ہیں جس میں کوئی نہیں ہے سوائے علی کے. تو یہ ایک آیت ہے, اسے کہتے ہیں آیا نجوہ. نجوہ سرگوشی. اچھا اب ہو یہ گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس بہت زیادہ صحابہ کرام آنے جانے لگے. سوال, یا رسول اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اللہ تو دیکھ رہا نا میرے حبیب کو اذیت ہو رہی ہے, ضروری کام ہے تب بھی آ رہے ہیں, غیر ضروری ہے تب بھی, یا رسول اللہ یہ کام ہے. اچھا پیغمبر رحمت للعالمین, کسی کو کوئی شکوہ نہیں. سن رہے, آواز تنگ تو نہیں کر رہی آپ؟
تو اب ایک مرتبہ اللہ نے آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تقدموا بین یدیکم صدقہ، اپنے کبھی بھی حبیب سے بات کرنے کے لیے پہلے صدقہ تو پھر بات کرو، صدقہ نکالو پھر بات کرو۔ آیت نازل ہوئی، منسوخ بھی ہو گئے، 1 مہینہ آیت رہی، وہ بھی آیت قرآن میں ہے، پھر اللہ نے کہا بھئی یہ حکم منسوخ ہو گیا، بغیر صدقہ دیے ہی بات کر لو۔ کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ نے پہلے کیوں کہا تھا صدقہ دے کے بات کرو؟ کہا تاکہ لوگ تنگ نہ کریں، صدقہ نکالنا پڑے گا پھر بات کروں۔ کہا پھر بھی کچھ ایسے تھے نہ صدقہ نکال رہے تھے، باتیں کیے چلے جا رہے تھے، کہ سوائے علی کے ہر دفعہ صدقہ دیتے اور پھر گفتگو کرنے کے لیے آتے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا پتہ چل جائے صحابہ رسول میں کون کون آیتوں پہ عمل کرتا ہے۔ آیتیں آتی تھی، سوائے علی کے کوئی عمل نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں۔ آیات آتی رہتی تھی، عمل کرنے والے کم ہوتے تھے۔ جناب امیر ہمیشہ صدقہ نکالتے، پھر کہتے یا رسول اللہ میں بات کرنے آیا، یا رسول اللہ گھر تشریف لائیے، یا رسول اللہ آج ہماری طرف کھانا۔ توجہ ہو، بار بار صدقہ نکالتے پھر بات کرنے آتے۔ اور علی کو صدقہ نکالنے کا اتنا شوق تھا، بہانے بہانے سے صدقے دیتے رہتے تھے۔ عزیزان گرامی، مولا کو بھی عطا کرنے کی عادت ہے، اس لیے آپ اردو میں کہتے ہیں مشکل کشا، لیکن طریقہ ہے، آداب میں آیا ہے کہ جس کسی سے مانگو اس کا وہ واسطہ دو جو اس سے مخصوص ہو۔ نہیں پہنچا سکا، 14 سے بھی اگر مانگو تو ان سب کا ایک واسطہ مخصوص ہے۔ سوری، میں روک دوں اس سے پہلے کہ میں یہ بات پیش کروں، یہ بتا دوں کہ آیا 14 سے مانگا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے کلمہ گو ہیں اور وہ کہنے لگے ہیں بھی نہیں، مدد مانگنا بدعت، اور مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، مردوں سے دعا مانگنا بدعت، وہ کوئی شے نہیں مانگ سکتے۔ ایک بات صحیح کہی ہے، دوسری غلط۔ مردوں سے مانگنا بدعت ہے، اور میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو اہل بیت کو مردہ مانے۔ چلتے رہیے گا، جو اہل بیت کو مردہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے، کچھ اور تو ہو سکتا، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ گمان بھی مت کرنا وہ جو راہ خدا میں مارے جائیں، گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، رب سے رزق پاتے ہیں۔ شہید مردہ نہیں ہوتے، توجہ، شہید مردہ نہیں۔ 2 افراد میدان جنگ میں گئے، ایک کہتا تھا علی ولی اللہ، دوسرا نہیں کہتا تھا، دونوں مارے گئے۔ جو کہتا تھا علی ولی اللہ وہ شہید، جو نہیں کہتا تھا وہ مردار ہے یا نہیں ہے؟ مجھے 2 باتیں اور پیش کرنا یہاں پہ سے پہلے کہ 14 سے دعا مانگنے کی دلیل پیش کروں۔ تو اب مدد مانگنا، دعا مانگنا، اگر مدد مانگنا جائز تو دعا مانگنا بھی جائز، اگر مدد مانگنا بدعت تو دعا مانگنا بھی بدعت۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ میں اگر ایک حرام ہے تو دوسرا بھی حرام ہے، ایک جائز ہے تو دوسرا بھی جائز ہے۔ چلیں دونوں کی الگ الگ دلیلیں پیش کروں گا، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے میں نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے نہیں مانگ سکتے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آل محمد مردہ نہیں بلکہ پیغمبر کی حدیث ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی لکھی ہے اور امام جار اللہ زمخشری نے بھی لکھی ہے اپنی اپنی تفسیر میں، اور دونوں شیعہ نہیں ہیں۔ توجہ کہ پیغمبر نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے۔
مرے شہید نہ ہو جہاں مردہ بھی شہید ہو. آل محمد کا ماننے والا مردہ نہیں ہے، شہید ہے. توجہ، آل محمد کا ماننے والا مردہ نہیں ہے، شہید ہے. جن کا ماننے والا گنہگار ہے، خطا کار ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، لیکن ہے شہید. جب ماننے والا زندہ ہے تو پھر جنہیں وہ مان رہا وہ کیسے مردہ؟ جملہ پیش کر رہا ہوں. نہ جانے ہمیں کیوں کہتے ہیں آل محمد سے مانگنا بدعت. ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ بھئی آپ جن سے مانگتے ہیں ان سے مانگنا بدعت ہے. شاید دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، جس سے مرضی مانگتے پھرو. دوسرے ہمیں یہ بھی پتا مانگتے ہیں تو ہمارے والوں سے. انہیں بھی پتا ہے اوروں سے مانگیں گے تو کیا ملنے والا ہے. چلیں، بہت سے کہتے ہیں بھی تم لوگ کیوں کہتے ہو کلمے میں علی ولی اللہ؟ بھئی ہم کہتے ہیں نا، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ جسے چاہیں آپ کہہ لیجیے. ایک صاحب مجھ سے بہت زیادہ بحث رہتے ہیں، نہیں کوئی دلیل دیجیے. میں نے کہا قرآن کی آیت ہے 5واں سورہ 55ویں آیت. کہنے لگے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی اتنا کیوں لڑ رہے ہیں مجھ سے آپ کسی کا بھی نام لگا کے کہہ دیجیے. میں نے چند نام لے دیے، کوئی بھی نام لگا لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس کا چاہیں کہہ لیں. ولی اللہ. کہنے لگے بات یہ ہے کہ علی نا کلمے میں بالکل پوری طرح صحیح بیٹھ جاتا ہے. ہمارے والوں کے چل رہے ہیں، چلیں گے. تو عزیزان گرامی، اب یہ مانگنا آیا، مدد مانگنا قرآن کے اندر ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا امر ہے، حکم ہے. اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو، مدد مانگو. یہ نہیں کہا کہ مدد مانگ سکتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ نماز سے اور صبر سے کیوں کہا؟ کہا صبر رسول خدا ہے، نماز علی ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں. چلتے رہیے گا اسی محبت کے ساتھ، چلیں گے. چھٹے امام نے فرمایا، کہا کہ یہاں محمد و علی مراد ہیں. ایک روک کے شاید میں نے کبھی واقعہ پیش کیا، مجھے بھی یاد نہیں رہتا، بہت سے لوگ بعد میں یاد دلا دیتے ہیں یہ آپ پڑھ چکے تھے. بھائی اب میں اتنی مجالس پڑھتا ہوں 150 200 300 ایک ہی مسلسل ایک سال کے اندر، تو اب یاد نہیں رہتا کون. ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو میں عموماً جب جاتا تھا، اب تو حج عمرے سب بند ہو گئے، خدا جنہوں نے بند کیے انہیں غارت کرے. تو جب جاتا تھا تو بغیر امامے بقبا کے سادہ لباس، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کون ہے. جتنی مرضی زیارتیں پڑھاؤ، جتنے مرضی مسائب پڑھو، دعائیں پڑھتے رہو، کسی کو پتہ نہیں کون ہے. امامہ پہنو، کچھ نہ بولو. تو گزرتے گزرتے کہتے تھے بدعت. اچھا ہمارے بھی کئی لوگ ویسے ہی غصے میں آنے لگتے تھے. ہمارے بہت بڑے عالم دین وہ کہنے لگے، میں مدینے میں جنت البقیع کے اندر کھڑا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر کے پاس، تو میں رو رہا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا. تو اتنے میں ایک متوا سمجھتے ہیں، ریلیجس پولیس کہتے ہیں انگلش میں، اب کیا اردو کے اندر کوئی کیا ملا پتہ نہیں کیا جو بھی اب لفظ، تو وہ ایک بہرحال جو بھی سمجھ لیں، سمجھ تو گئے نا. تو وہ آیا کہنے لگے بدعت. انہوں نے کہا کیا چیز؟ کہنے لگے جو بھی کر رہے ہو. جب تجھے پتہ ہی نہیں، پہلے ہی بدعت. کہنے لگے نہیں تم شیعہ ہو.
اور تم لوگ یہاں پہ آ کے دعائیں مانگتے ہو, ان سے دعا مانگنا بدعت ہے اور ان سے مدد مانگنا بدعت ہے. انہوں نے کہا بھائی بے وجہ تم بحث کرے چلے جا رہے ہو, قرآن جانتے ہو؟ کہنے لگے حافظ قرآن ہو. تو کہنے میں آیات پیش کرتا ہوں, تو کہ مجھے سننا ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مکے میں پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ تھے. آج بھی ایسے ہی ہے. کہ مجھے سننا ہی نہیں, کہا جتنی مرضی آیتیں پڑھتے رہو, میں سنوں گا ہی نہیں. تو کہنے لگے کہ میں کھڑا تھا, اس نے میرے جیب سے پین نکال کے پھینک دیا. پین قلم تھا, نکالا پھینکا. کہا اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو ذرا کہہ اپنے حسن سے تجھے قلم اٹھا کے دے دیں. اب سارے شیعہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ بحث ہو رہی ہے, اور اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو کہہ قلم اٹھا کے دیں. کہنے لگے اگر میں تیرے منطق کو مان لوں نا کہ حسن مجتبیٰ قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے, تو پھر اللہ بھی نہیں دے سکتا. نہیں ہے یا نہیں, نہیں ہے. کہ بدبخت انسان, اگر تیری منطق مان لوں, تیری دلیل مان لوں کہ مولا حسن مجتبیٰ نے قلم اٹھا کے نہیں دیا, تو ذرا اللہ سے کہ قلم اٹھا کے دے دے. کہ اب چہرے پہ پورے 12 بج گئے, گھبراہٹ کا شکار. کہ میں آیات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گا, کچھ نہیں سننا چاہتا. تو ذہن میں شک ڈال رہا. ایمان پیش کرو تو شک, نہ جانے کس کے ماننے والے ہیں, انہیں شک کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. فیضان گرامی اب آئیں تو کہا بھی کیوں مدد مانگ سکتے ہیں ان سے؟ قرآن کہہ رہا مدد مانگو. ایک اور دلیل پیش کر دوں. ایک ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں چاہے اللہ سے مانگو, چاہے اللہ کے بیٹے عیسیٰ سے مانگو, چاہے روح قدس. یہ ہے شرک کہ سب برابر ہیں اللہ کے. لیکن اگر کہیں کہ نہیں میں نے دونوں شکلیں بنائی ہیں, ایک ہے کہ جب سب کو برابر رکھ دے, لیکن اگر کہ نہیں اللہ ان کا بھی خدا ہے, توجہ ہو, اللہ ان کا بھی خدا ہے, محمد کا بھی, علی کا بھی, فاطمہ حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب آپ ان سے مانگیں تو کہیں کہ پروردگار سے لے دو, اللہ سے کہیں تو ان کا واسطہ دے, ان سے کہیں تو اللہ کا واسطہ. تو بھائی کہتے بھائی اگر انہوں نے اللہ ہی سے لے کے دینا ہے تو اللہ سے مانگ لو. کئی مرتبہ دنیا میں آپ جاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا ساتھ چلو, تمہارے بابا سے کام ہے, سفارش لگا دینا, تمہاری بات رد نہیں ہوگی. آل محمد اللہ کے خاص بندے ہیں, ہماری رد ہو جاتی ہے, ان کی نہیں. توجہ ہے. چلتے رہیں گے, چند ایک دلیلیں اور سننا چاہیں گے نا. تو اب دعا کے آداب ہیں. آئیے ذرا سے جانے گرامی, یہاں تک ہے کہ جو مظلوم ہو اس کا واسطہ دو. فضائل میں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں مرحوم علامہ طالب جوہری کے ایصال ثواب کے لیے, کہ ان کی روح خوش ہو جائے گی. ان کا پہلا محرم ہے کہ وہاں مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں گے, اور انہیں کہ نہیں تمام کے تمام جو میرے بزرگ علماء خطبہ دنیا سے چلے گئے جو مجالس پڑھتے تھے اب نہیں ہیں, ان سب کی روحوں کی خوشنودی کے لیے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سنیں گے نا؟ فیضان گرامی, اب مظلوم کا واسطہ دینا چاہیے. جتنا بڑا مظلوم ہوگا اتنی جلدی اس کا واسطہ قبول ہوگا. تو صحابہ کی عادت تھی, پیغمبر سے کہتے تھے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے, بہت پریشان ہوں. اب حبیب خدا کی عادت تھی واسطہ دے کے دعا کیا کرتے تھے. حنفی بزرگ ہیں ایک بہت بڑے, حنفی جعفری نہیں, صوفی ہیں بہت بڑے حنفی بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صحابہ آتے یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں آپ دعا کر دیجئے, تو پیغمبر اسلام ہاتھوں کو بلند کرتے مسجد نبوی میں, پروردگارا تجھے علی کا واسطہ, نہیں ہے مجمع, سارا مجمع نہیں ہے, چلتے رہیے گا, پروردگارا تجھے علی کا واسطہ اس کی پریشانی دور کر دے.
ایک پریشانی دور ہوئی, دوسری پریشانی کھڑی ہو گئی. ارے خود ہی دعا کر دیتے, یہ علی کا واسطہ دے دیا. تو اس زمانے میں بہت سوں کو علی کا بڑا بغض تھا. تو اب کہا یا رسول اللہ میں بھی پریشان ہوں, میرے لیے دعا کر دیں. جناب ختم مرتبہ نے ہاتھ اٹھا, پروردگارا یہ بھی پریشان ہے, اس کی پریشانی علی کے واسطے دور فرما دے. ایک تیسرے صحابہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت ہی پریشان ہوں, بچے بھی بیمار ہیں, گھر والے بھی بیمار ہیں, آپ دعا کر دیں. کا پروردگارا علی کا واسطہ. اب برداشت ختم ہو گئی. ان میں سے ایک نے دوسرے سے باہر جا کے کہا میں پریشان تو علی کا واسطہ, تو پریشان تو علی کا واسطہ, وہ پریشان تو علی کا واسطہ. یہ کب تک علی کا واسطہ چلے گا؟ تو وہ دوسرے صاحب بولے زیادہ نہ خفت اٹھا, زیادہ غصے کی ضرورت نہیں ہے, جب علی پہ وقت آئے گا نا تو پھر تیرا میرا واسطہ ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کیسی کیسی خوش فہمیاں لیے بیٹھے تھے. چلتے رہیے گا بھائی, جس محبت سے سن رہے ہیں رات کے اس پہر کے اندر. تو ایک مرتبہ کہا کہ بھائی بس دعا مانگو کہ علی بھی پریشان ہو. تو کہا کیا ہوگا؟ بھائی ہمارا واسطہ ہوگا. پیغمبر کے پاس آئیں گے علی کہ یا رسول اللہ بھائی ان کی دعائیں پوری ہو گئے. آج علی آ گئے, کہا یا رسول اللہ بہت پریشان ہو, دعا کر دیجئے. اب سب نے کان لگا لیے, پیغمبر کس کا واسطہ دیں گے؟ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کہا پروردگارا تجھے علی کا واسطہ. چلیے گا بس بھئی. جیسے پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا تجھے علی کا واسطہ, علی کی پریشانی دور فرما دے. بھئی جناب امیر نے آمین کہا. اب ان میں سے ایک صاحب سے رہا نہیں گیا, بول اٹھے کہ یا رسول اللہ میں پریشان تو علی کا واسطہ, یہ پریشان تو علی کا واسطہ, وہ پریشان تو علی کا واسطہ. علی پریشان تو علی کا واسطہ. یہ کب تک علی کا واسطہ چلے گا؟ ہمارا اس کا واسطہ کیوں نہیں آتا؟ پیغمبر نے فرمایا جب میں بھی پریشان ہو تو توجہ فرما رہا ہے. مشکل کی جبھی پہ بھی توجہ ہے. جو سب سے مظلوم ہوتا ہے نا واسطہ اسی کا دیا جاتا ہے. پیغمبر اپنی زندگی میں سمجھا رہے ہیں دیکھو علی مظلوم ہے, علی سے بغض نہ رکھنا, علی کا بغض جہنم میں لے جاتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ واسطہ دے کے ہمیشہ دعا مانگے. اب جس کا بات اگر پہنچ رہی ہو تو جس ہستی سے مانگ رہے ہیں ہر ہستی کا ایک واسطہ ہے. مکمل کروں بات یا بس زیادہ وقت نہیں لوں گا؟ تو عزیزان گرامی واسطہ دے کے دعا, آداب دعا کے اندر ہے صدقہ دے کے دعا مانگیں, صاف لباس پہن کے, دل کو صاف کر کے. اگر کوئی قریبی رشتہ دار ناراض ہو تو راضی کر کے, خصوصاً اگر والدین ناراض ہوں تو انہیں پہلے راضی کریں, مخصوصاً ماں اور باپ کو راضی کر کے دعا مانگیں, دعا رد نہیں ہوگی.
دعا کی قبولیت کی والدین کی رضایت بہت ضروری ہے. پیغمبر سے کسی نے کہا کہ بھئی میرے والدین راضی نہیں تھے, تو کہا انہیں راضی کر لے. کہا دونوں کا انتقال ہو گیا, تو کہا قبروں کا پتہ ہے؟ کہ نہیں قبروں کا بھی نہیں پتہ کہاں ہے. تو کہا خود ہی اپنے ہاتھ سے 2 قبریں بنا, ایک کو کہے یہ باپ کی قبر ہے, دوسرے کو کہے ماں کی. دونوں قبروں سے کہے ان کے لیے قرآن پڑھ, انہیں راضی کر, تصور کر کے کہ میرے ماں باپ ہیں. نہیں پہنچا سکا, عام گنہگار ماں باپ کی قبروں کی شبیہ بنانا سکھا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا نہیں, ماں باپ کا بھی انسان واسطہ دے سکتا ہے اور ان کو راضی کر. سننے چاہیں گے؟ بھائی میری ایک وصیت ہے, خاص طور سے نوجوان بہت زیادہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, کہ کوئی بھی عزادار نوجوان ماں باپ کا گستاخ نہیں ہونا چاہے. سب عزادار اپنے والدین کو راضی رکھیں, چاہے بزرگ ہو چاہے ہو. تو ایک بات کی پابندی ہونی چاہیے, کوئی بھی والدین کے سامنے گستاخی نہ کرے, بلند آواز سے بات نہ کرے, ہمیشہ سر جھکا کے بات کرے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو تواضع کے ساری سے پیش آتے ہیں, اللہ انہیں بہت ترقی عنایت کرتا ہے, انہیں بہت مقام عطا کرتا ہے. اور یہاں تک حدیث میں ہے, ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ, اور جناب امیر سے ظاہراً کہا یا جناب رسول خدا سے. سننا چاہیں گے؟ ایسی باتوں پہ بھی داد آنی چاہیے, نہیں تو یقین مانیے دل ٹوٹ جائے گا میرا. تو کہا یا علی بہت دولت چاہتا ہوں, بہت دولت چاہتا ہوں. مولانا نے کہا کتنی؟ کہا اتنی کہ گن نہ سکوں. مولانا نے کہا جا کے والدین کی خدمت کر. کہا یا علی بہت نام چاہتا ہوں کہ میں گن نہ سکوں کتنے مجھے جانتے ہیں. کہا جا کے والدین کی خدمت کر. توجہ, کہا والدین کی خدمت کر. تو پھر تیسری بات کہی, کہا یا علی لوگوں کے دلوں میں گھر چاہتا ہوں. بھئی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے لیکن لوگ انہیں چاہتے نہیں. کہ میں چاہتا ہوں لوگ مجھے چاہیں. کہ والدین کی خدمت کر. 5 یا 6 چیزیں اس نے کہیں. مولا نے ہر بات پہ کہا والدین کی خدمت کر. کہ یا علی ہر چیز والدین کی خدمت میں. مولا نے کہا یہ تو دنیا ہے, آخرت بھی والدین کی خدمت سے. بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا, آج پھر پانی ہے بہرحال. لیکن پھر بھی جس محبت سے لوگ آ رہے ہیں, مجھے بتایا کہ یہ جعفر طیار کی تاریخی مجمع رہا. جناب سیدہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو محبت دی ہے میں بے انتہا ممنون ہوں. جس عقیدت سے آپ سن رہے ہیں, میں آنکھیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, چہرے پڑھ رہا ہوتا ہوں, جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میں ممنون ہوں. جناب سیدہ کا صدقہ ہے, اللہ ہم کسی لائق نہیں ہیں. عزیزان گرامی, اب واسطے سنانا چاہتا ہوں. کس کو کس کا واسطہ دیں تو دعا قبول ہو, یہی میں پیش کر رہا تھا کہ جس کو جس کا واسطہ دیں گے تو کہیں کس کو کس کا واسطہ دیں. تو کہا ایک واسطہ ہر جگہ چلتا, اللہ کے پاس بھی, رسول خدا کے پاس بھی, جناب امیر کے پاس بھی, اور باقی 11 اماموں کے پاس بھی. ایک واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا, وہ ہے سیدہ کا واسطہ. روایات میں ہے کہ اللہ کو جناب سیدہ کا واسطہ بہت پسند ہے. دوسرا واسطہ جناب امیر کا واسطہ کیا ہے؟ اب پہلے رسول خدا کا پیش کر دیتا ہوں پھر جناب امیر. تو کہا جب رسول خدا کو واسطہ دینا ہو تو یا جناب امیر کا یا جناب سیدہ کا, ان کا یہ واسطہ. بعض نے کہا کہ نہیں, دونوں نواسوں کا واسطہ. رسول خدا کو امام حسن حسین سے بہت محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ یہ بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. چند جملے فضائل کے سن لے, بس اسی پہ تمام کرو. کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کہ اتنی محبت تھی کہ دونوں کو کاندھوں پہ سوار کر کے جاتے تھے مسجد, دونوں کم سن. تو ایک بہت بڑے صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ہے. رسول خدا نے کہا واپس آ, تو نے یہ نہیں کہا کتنے اچھے سوار ہیں. شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا تو نے سوار نہیں دیکھے. دو نواسوں سے بہت محبت. جناب امیر کا واسطہ کیا ہے؟ تو روایت میں جناب امیر کا واسطہ جناب زینب کبریٰ.
मौला जनाब ज़ैनब का वास्ता रद्द नहीं करते, जब भी वास्ता दें जनाब ज़ैनब कुबरा का। और जनाब सैयदा को सब उलमा ने लिखा कि जनाब सैयदा को उनके दोनों बेटों का, कि रोज़े क़यामत भी जनाब सैयदा अल्लाह से भी कहेंगी, जब अल्लाह कहेगा ना सैयदा आज जो मांगेंगी दूंगा, तो बीबी कहेंगी मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। एक पर्दा खिंचेगा, जैसे आज आप अक्स देखते हैं वैसे ही छठे इमाम फरमाते हैं एक के जिगर के टुकड़े नजर आएंगे और दूसरे की कटती हुई रगें नजर आएंगे। अब मैं वापस नहीं जा सकता, इंशाल्लाह कल मुकम्मल करूंगा। माहौल मसाब का बन गया तो जनाब सैयदा को वास्ता देते हैं इमाम हसन हुसैन का। इमाम हसन को किसका वास्ता देते हैं? उलमा ने लिखा है कि मौला हसन को उनके यतीम बेटों का, खुसूसन जनाब कासिम का जिनका लाशा पामाल हो गया, और मौला हुसैन को जनाब अली अकबर का, जनाब अली अकबर का, जनाब अब्बास को जनाब सकीना का। आज मुझे बताया है कि जनाब अली असगर का झूला बरामद होना है। बस भैया बड़ी बड़ी शहादतें पेश करना। कुछ देर के लिए जरा मेरे साथ करबला चलिए। जनाब अली असगर सबसे बड़ी दलील है मौला हुसैन की मजलूमियत की। कोई भी कह सकता है जनाब कासिम तलवार लेके आए थे, ठीक है बच्चे थे तलवार लाए थे, लेकिन जनाब अली असगर जानते हैं क्या? एक बहुत बड़ा वाइज वो कहता है कि हुरमला तूने ऐसे बच्चे को तीर मारा है जिस बच्चे को यही मालूम नहीं कि तीर खाने के बाद रोना है या मुस्कुराना। बस भाई आज झूला बरामद होना है। आज जनाब सैयदा के साथ साथ जनाब रबाब को पुरसा देना है। शब आशूर जनाब रबाब बार बार जनाब अली असगर से कहती थी, अली असगर हर माँ अपने बेटे को तैयार करके भेजेगी, ऐ अली असगर आप अभी चल नहीं सकते, ऐ अली असगर कैसे मैं आपको तैयार करके भेजूंगी। फिर उसके बाद एक जुमला का, अली असगर मैं खानदान अहले बैत से नहीं हूं, मैं सैयदा की बेटी नहीं हूं, अली असगर मैं इस खानदान में ब्याह के आई हूं, बेटा मेरे दूध की लाज रख लेना, कोई ये ना कहे रबाब का दूध था। जुमला पहुंच गया। अली असगर कल जब तीर चलेगा ना, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रोक के एक जुमला पेश कर रहा। हजरत मुख्तार ने सवाल किया अबू खलीक से, अबू खलीक कभी मैदान करबला में रोना आया? जनाब मुख्तार बदले ले रहे थे ना, तो एक एक कातिल से पूछते थे बता तूने करबला में क्या किया, फिर उससे वही सजा देते थे। तो अबू खलीक से जब पूछ रहे थे, रो रहे थे जनाब मुख्तार, कहा अबू खलीक तुम इतने मलून इतने सख्त दिल हो, तुम्हें कभी रोना नहीं आया? तो अबू खलीक ने कहा मुख्तार एक मर्तबा मैं तो क्या सारी फौजी अशकिया रो रही थी, सब रुख फेर फेर के रो रहे थे। जनाब मुख्तार ने पूछा कौन सा वक्त था? का जब हुसैन एक छोटा सा बच्चा अबा में छुपा के लाए, बच्चे ने जबान को लबों पे फेरा,
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पूरी शहादत सुन पाएंगे? पढ़ूं? मुझे नहीं मालूम आप पूरी शहादत सुन पाएंगे या नहीं। बस भाई शब आशूर है, हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है। जनाबे अली असगर को जनाबे रबाब बार बार चूम रही हैं, प्यार कर रही, मेरे लाल शुहदा की फहरिस्त में तेरा भी नाम है। अजरकुम अल्लाह। सुबह आशूर हुई, कभी कोई माँ रो रही थी, कभी कोई माँ कहती थी हाय मैं उजड़ गई। बस भाई सारी माएं रो चुकी। अब एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हमारी मदद करे? मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने यह जुमला बार बार दोहराया। एक मर्तबा मौला ने जुमला एक और जुमला कहा, जानते क्या कहा? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाए? बस ये जुमला सुनना था, सारी बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। मौला हुसैन वापस आए, मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन वापस आए, खैमे के बाहर खड़े होकर फरमाने लगे, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूं। क्या बात है, बीबियां इतनी बुलंद आवाज से रो रही हैं? कहा भैया अभी जब आपने कहा ना है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। मैं पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा हूं आज। अब मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने कहा रबाब लाओ अली असगर को मुझे दे दो। मौला ने जनाब अली असगर को लिया, जनाब ज़ैनब से कहा कि एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा दो। देख रहे हैं मेरी तरफ? मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को सफेद कपड़े पे रखा, ऐसे बंद किया जैसे कफन पहनाया जाता है। फिर फरमाया रबाब आप दूसरे खैमे में चली जाइए। मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को आगोश में लिया। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने अपनी अबा के दामन में छुपाया। जानते हैं क्यों? कहीं धूप ना लग जाए। मेरा असगर अभी बड़ा कम सिन है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जानते हैं क्या कह रहे थे अशकिया? सब ने कहा लगता है हुसैन कुरान ला रहे हैं, अब हुसैन कुरान का वास्ता देके पानी मांगेंगे। हाँ बिल्कुल सही का, कुरान ही ला रहे थे। मौला ने अबा का दामन हटाया, छोटा सा बच्चा हाथों पे लिया, कि अगर तुम्हारे नजदीक मुजरिम हूं तो मैंने यजीद की बैअत नहीं की, इस बच्चे का क्या कसूर है? मेरी तरफ देखिएगा, जनाब अली असगर ने जबान लबों से बाहर निकाली, एक मर्तबा जबान को लबों पे फेरा, सारे अशकिया रोने लगे। उमर साद ने कहा या हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन के खिताब को बंद कर दे। मेरी तरफ देखिएगा, हुरमला ने तीर निकाला, कमान में रखा, तीर गिर गया, उसने दोबारा तीर उठाया, दोबारा जब तीसरी दफा तीर उठाया, उमर साद ने कहा हुरमला सबसे सख्त दिल तू है, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला ने कहा बच्चे को तो मैं अभी मार दूं, जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं, एक बुरका पोश बीबी बुरके का दामन फैला के कहती है हुरमला तू भी औलाद वाला है।
بس بھائی آخری جملے، آخری ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجئے۔ حرملہ ملعون نے تیر چلایا، مولا حسین نے جناب علی اصغر کو دوبارہ ہاتھوں پہ اٹھایا، تیر چلا، لہو ثلاث شعب، تیر بڑا تھا، اس کے 3 منہ تھے، گلا چھوٹا تھا، تیر چلا، کان میں لگا، دوسرے ذبحا من الاذن الى الاذن۔ میں پڑھوں گا آخری جملہ۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں خون تھا، جہاں آسمان پہ پھینکوں، آواز آئی مت پھینکنا حسین، ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا۔ مولا نے چاہا زمین پہ بہا دوں، زمین سے آواز آئی اناج کا ایک دانہ نہ اگے گا۔ بوڑھے حسین نے علی اصغر کے خون سے داڑھی کو خضاب کیا، پروردگارا گواہ رہنا۔ پڑھو، یہ بند کر دو، پڑھو۔ مولا حسین آئے، ایک جملہ کا رباب میری ایک آخری حسرت ہے، کل جب لاشیں پامال ہوں، علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو، مولا نے خیموں کے پیچھے تلوار کھودی، جناب علی اصغر کو رکھا، ایک قبر کھودی، قبر کو بند کر دیا۔ 11 محرم کا دن نکلا، ان ملعونوں نے ہر گلا کاٹا، نیزے پہ بلند کیا۔ ایک آدمی نے کہا ایک سر کم ہے، ہم نے 72 مارے تھے۔ ایک ملعون نے کہا میں نے خود دیکھا تھا، حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا تھا۔ 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، نیزے مارتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے۔ اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، چھوٹا سا لاشا، جناب ربا وہ علی اصغر، وہ حسین۔